حدیث قائد پنجاب حضرت علامہ عبدالرشید حجازی حافظہ اللہ تعالی امیر صوبہ پنجاب مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخر وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخر وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ یوم القیامہ وذکر اللہ کثیرا۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی ملاقات پہ ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پہ اعتبار اور یقین رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحبوں، ساتھیوں، مجھ سے قبل میری جماعت کے عظیم ترجمان حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد حفظہ اللہ تعالی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ میں ابتدائی طور پہ کچھ آگے بڑھنا چاہوں گا۔ یاد ہو تو شاید پہلے بھی یہاں میں نے ایک بار یہ بات کی ہے، خوب سمجھ لیں۔ ایک ہوتی ہے ظاہری صورت، ایک ہوتی ہے سیرت۔ صورت اور شے اور سیرت اور شے۔ صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ دلیل جناب کا حقیقی چچا، آپ کی 4 دادیاں تھیں، یہ دادی بھی ایک سے، سردار ابو لہب، اصل نام عبد العزہ، خوبصورت اتنا تھا اس کا نام ابو لہب پڑ گیا، شعلے مارتا چہرہ، بڑا خوبصورت تھا، مگر اس کی صورت نے، اس کے سنپن نے کام نہیں دیا، اس لیے کہ سیرت کا چراغ بجھا ہوا تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ایک اور ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں، قریشی نہیں، سردار نہیں، بلکہ غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، غلام کا پوتا ہے، غلام کا پڑپوتا ہے، ملک بھی اس کا حبش ہے۔ صورت بظاہر پرکشش نہیں، شاہ کاڑا رنگ ہے، موٹے موٹے انگ ہے، نام اس کا بلال ہے۔ صورت پرکشش نہیں، رنگ کاڑا اور کاڑا رنگ ہے، موٹے موٹے انگ ہے، مگر سینے میں سیرت کا چراغ اور حب رسول کا چراغ اس طرح دھک دھک کر رہا ہے کہ یہ کاڑا بلال محبوب کے پاک شہر کی پاک گلی میں چلتا ہے، جوتوں کی آواز جنت کی سڑکوں سے آتی ہے۔ پتہ چلا سیرت صورت کی محتاج۔ اب ساتھ میرے چلیں گے، اگلی بات آگے بڑھوں گا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں دنیا میں
حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن ملا تھا. بہت حسین تھے, بڑے خوبصورت تھے, صورت کمال کی تھی, یہاں تک کہ دیکھنے والیوں نے پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لی تھی اور پکار اٹھی تھی, قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. اللہ دی سوئے تے بندہ ہی نہیں, اللہ کی قسم یہ کوئی بشر نہیں, یہ تو آسمان سے فرشتہ آیا ہے. حسن یوسف اور صورت باکمال, کوئی شبہ نہیں. بات ویسے ہی چلتے چلتے کہنا چاہوں گا, اس حسن نے آزمائش میں ڈالا, یہ حسن انہیں جیل کی کال کوٹھڑی میں لے گیا. مگر سیرت, کردار, پڑھیے سورہ یوسف. یوسف ایوہ الصدیق, سورت نے آزمائش میں ڈالا, جیل میں پابند سلاسل ہوئے, اور سیرت اور علم نے جیل سے نکالا اور وقت کا بادشاہ بنا دیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, بلا شبہ یہ تو میرے مالک کا کرم اور فضل ہم پہ کہ ہمیں جو مرشد, جو رہبر, جو پیر, جو مقتدا عطا فرمایا ہے, وہ صورت میں بھی بے مثال ہے, وہ سیرت میں بھی بے مثال ہے. صورت بھی لاجواب, سیرت بھی لاجواب. وہ جمیلوں میں اجمل, حسینوں میں احسن, کاملوں میں اکمل, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, ایسا مرشد, ایسا رہبر جو نام میں اعلیٰ, مقام میں اعلیٰ, نظام میں اعلیٰ, جو ذات میں اعلیٰ, جو بات میں اعلیٰ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں اس پہ صرف ایک بات عرض کر کے دوسرے سے میں داخل ہوں گا, میں نے کچھ اگلی باتیں آج کرنی ہیں انشاءاللہ. حضرات, معراج کی رات جناب جبرائیل آئے. جاگ رہے ہو, ہوش چو, ماشاءاللہ. جناب جبرائیل آئے, براق پہ لے کے مسجد اقصیٰ میں چلے گئے. اللہ پروردگار عالم نے, جو اللہ قادر ہے, جو اللہ قادر ہے اور قدیر ہے, کس طرح, جس اللہ نے پانی کو ڈبونے کی طاقتیں آپ دی ہیں, جب ان میں اس کے کلیم کا وجود آتا ہے تو خیریت سے پار لگا لیتا ہے. وہ اللہ جس نے چھری کو کاٹنے کی طاقت آپ دی ہے, مگر جب گردن اس کے پیارے ذبیح اللہ کی آئے تو بال تک نہ کاٹنے کا حکم دینے والا ہے. کیوں, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس قادر اللہ نے مسجد اقصیٰ میں 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کو جمع کر دیا. کیوں, وہ قادر ہے, وہ کرنے پہ قادر ہے. یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے, ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے. توجہ رکھنا ذرا میری بات پہ. ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے, یعنی ساری امتوں کے امام مسجد اقصیٰ میں جمع ہیں, مصلی امامت خالی ہے. جناب جبرائیل آتے ہیں اور آ کے محبوب سے عرض کرتے ہیں, ترجمانیہ وہ لفظ وہ نہیں ہے, آفاق ہائے دیدہ ام, مہرو بتاں ورزیدہ ام, بسیار خوبہ دیدہ ام, اما تو چیزیں دیگری. پیارے میں مشرق میں گیا, مغرب میں گیا, جنوب میں گیا, شمال میں گیا, ساری دنیا کا چکر لگایا, مگر تیرے جیسا کسی کو نہیں پایا. ترجمانی امی عائشہ کی, ترجمانی امی عائشہ کی. عائشہ ہے راوی, نبی نے سنایا
ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہے لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، یہ ٹکڑا زمین دا میں سارا چا گایا، میں ایک ایک ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ۔ حضرات وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں، یہاں میں وہ لفظ یاد رکھیں، امتوں کے امام جمع، یاد نا، امتوں کے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا وَجَعَلَّهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، قرآن کہہ رہا ہے ہر نبی اپنی امت کا امام، بولو آرام سے، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ مسلح امامت خالی امتوں کے امام جمع۔ جناب جبرائیل آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں محبوب آگے بڑھئے، آج امامت عظمیٰ کا تاج تیرے سر پہ ہی جچتا ہے۔ آپ نے جماعت کرائی اور خطبہ دیا، بڑا مختصر سا خطبہ ہے، علماء جانتے ہیں، اس میں بھی خوبصورت ایک دعوت ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وقافتا للناس بشیرا ونذیرا وارسلنی فاتحا وخاتما۔ یہ ہے مکمل خطبہ، تعریف اس اللہ کی، تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے ساری کائنات کا نبی بنایا، ڈرانے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا۔ اور اگلے لفظوں پہ غور کیجئے، کہا وَأَرْسَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، کرم کمایا رب نے مجھ پہ کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا، فاتحہ۔ آپ جائیں گے دروازے پہ دستک دیں گے، دربان جنتوں کا عرض کرے گا من اقرأ الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آپ فرمائیں گے انا محمد، محبت سے، محبت درود پاک محبت سے پڑھنا ہے، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہے گا اہلا و سہلا و مرحبا، حضور آپ ہی کا انتظار تھا، نبی اجے کوئی قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتہ نو جاوے، کنڈا کملی والا جدو چا کھڑکاوے، دربان جنتاں دا عرضہ سناوے، مینوں میرے مالک نے سی فرمایا، نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا۔ حضرات اب ذرا دوسرے حصے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مگر آپ کی توجہ درکار ہے، نہ نعرہ درکار ہے نہ سبحان اللہ آپ سے درکار ہے۔ میں منگوی شاہ منگدہ ہی نہیں ہوں نہ لگتا، لیکن اکھاں کھلیاں ہون تے دل کھلے رہن۔ اب پتر گوڑے نہ پھڑ، نیند آ جانی ہے، نہیں بس ادھر لو یہ ایویں نا مداخلت در معقولات ہے، رہن تے انہاں نوں جتھے چل دے گل سنی جان۔ میں انشاءاللہ میری خواہش ہوتی ہے میں ایک ایک بندے کا دیدار کروں۔ وہ گادیاں والے بیلی کتھے گئے نے بھی ساڈے، وہ تے نیڑے آؤن ذرا، کدھر گیا طلحہ تے اپنا وہ کدھر ہے؟ آ جاؤ نا اگے، آ جاؤ سائیں اگے آ جاؤ، اندر آؤ نا، کتے راہ لب کے نثار نو بھی لے آؤ نال، آ جاؤ اگے آؤ، وہ سردارو اگے آؤ، اتھے اگے آ کے بیٹھو اور اگے ہو جاؤ۔ جی توجہ ہے۔ دوسری بات عرض کر دو، چونکہ پہلی قاری صاحب نے تفصیل سے بیان کر دیا، اللہ کا شکر ہے بھری پڑی ہے یہ کتاب، چلیں گے تو رات بیت جائے گی، مگر میں آگے آنا چاہتا ہوں۔ جو نبی ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، مخلوقات میں اعلیٰ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس نبی سے محبت اور پیار بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کناک، یہ ہن تو پتہ ہے کناک، میں عرض کر دیتا ہوں
حضور یہ پہلا فکرہ میرا سنیں، دلوں میں رکھیں، گوڈے چھڑ میرا بھائی، ذہن میں رکھیں ایک بات میری، جس دل میں حب رسول نہیں، جس دل میں حضور کی محبت نہیں، وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ پھر دہراتا ہوں، جس دل میں حضور کی محبت نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ محبت کتنی ہو؟ آئیے اس میں 3 احادیثیں پیش کروں گا، پھر اگلے حصے میں داخل ہو جاؤں گا۔ پہلی روایت، آپ سے محبت سارے جہان سے زیادہ، ساتھ میں نہیں رڑو گے، سارے، تھوڑا ایسا ایسا بولو، سارے جہان سے زیادہ۔ آپ نہیں میں کہہ رہا، سرور کونین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ لوگو، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، نہیں رہ سکتا، نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد اور پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ محبت کتنی ہوئی؟ ہونے پولی بیٹھے ہو، محبت کتنی ہوئی؟ جہان سے زیادہ۔ محبت کتنی؟ آگے بڑھتے ہیں، جان سے بھی زیادہ۔ وہ جان بڑی پیاری ہوندی ہے، جان سے بھی، اس میں بھی صحیح بخاری کی حدیث، عبداللہ ابن حشام راوی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کمال ایک گھڑی تھی، عجیب سما تھا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کائنات کے امام علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، دھیان میری طرف، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، حضور نے اپنے مبارک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور جناب عمر فرماتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھوں کی تراوت، حلاوت، مٹھاس اور چاشنی، سرور اور نور اس طرح اپنے وجود میں محسوس کیا کہ میں خوشی سے جھومنے لگ گیا، اور میں نے کہا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، محبوب آپ مجھے سارے جہان سے زیادہ پیارے ہیں، ایک جان چھوڑ کر۔ کھرے لوگ تھے، جو دل میں ہوتا وہ زبان پہ ہوتا، ہماری طرح اوور ایسٹیمیٹ نہیں، جتھے تو اڈا پسینہ ڈگے گا ساڈا کوئی، یہ روایت ہے ایسے ہی، جو آئے اس کو کہہ دیتے ہیں۔ کیا لفظ کہے؟ جہان سے زیادہ آپ سے پیار، ایک جان چھوڑ کر۔ خیال تھا جناب عمر فاروق کا بات بڑی کیا، بات ہے بھی بڑی، بات چھوٹی نہیں ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ان کا خیال تھا آقا خوش ہو جائیں گے، اپریشیٹ دیں گے، خراج تحسین پیش کریں گے، پیشانی پہ بوسہ دیں گے۔ ساہیوال کے غیور باشعور مسلمانوں، غور فرمانا، حدیث مصطفیٰ بتاتی ہے ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، بلکہ آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر نام اس کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھے پیارا نہ بنا لے۔ حضرات، ہم جلسے سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بلا شبہ بلا شبہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بیٹری چارج ہوتی ہے ایمان کی، مگر بہت کم خوش نصیب ایسے ہوں گے، ناراض نہ ہونا، بہت کم خوش نصیب ایسے ہوں گے جو سنیں تو ساتھ ہی یہ نیت کر لیں، پتہ چل جائے یہ ہمارے آقا و مرشد کی سنت ہے،
وہ عزم کر کے اٹھیں آج کے بعد حضور کی یہ سنت نہیں چھوڑوں گا. سنتے بے شمار ہیں, سر دھنتے ہیں, کہتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, بلا شبہ ایمان کو جلا ملتی ہے, مگر ایسا طبقہ بہت تھوڑا ہے, میں انکاری نہیں, بہت تھوڑا. مگر لوگوں, اس بوڑھے آسمان ایک جماعت ایسی بھی دیکھی ہے جنہیں اصحاب رسول کہتے ہیں, حضور کے صحابہ, جو آقا کی پیشانی کو دیکھ کے بدل جایا کرتے تھے. یہی حدیث بطور دلیل پیش کروں گا. جب آپ نے یہ الفاظ فرمائے, عمر نا جب تک جان سے بڑھ کر پیارا نہ بناؤ ایمان پورا نہیں ہوگا. تو کیا کہا تھا عمر فاروق نے؟ سنیے حدیث مبارکہ کے الفاظ. فرمایا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ, پیارے مجھے بھی پھر اللہ کی قسم ہے, لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي, اس گھڑی کے بعد آپ مجھے میری جان سے پیارے ہیں. اسی مجلس میں, اسی جگہ, اسی لمحے, اسی گھڑی, اسی آن, ذرا توقف نہیں کیا. اسی موقع پہ کہا پیارے. آپ نے حلف اٹھا کے بات کی, عمر بھی قسم اٹھا کے بات کرتا ہے. فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ, اللہ کی قسم, لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي, اب اس کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر, عمر ہون گل بنی. علامہ عینی کہتے ہیں ترجمہ اب ایمان مکمل ہوا, لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے. الآن یا عمر, عمر اب بات بنی, اب ایمان مکمل ہوا. تیسری روایت, اور پھر تھوڑا سا, میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا چونکہ آپ کی نبضیں, چہرہ دیکھ کے گفتگو کرنے کا دین, ہاں اس کے مطابق ہی چلیں گے. اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے, میں جہاں چاہوں گا 5 منٹ میں اپنا موقع بھی پورا کروں گا, بات بھی ختم کر دوں گا. دیکھ رہا ہوں میں, جدوں میں ویکھا بھانڈے مودے ہون لگ پے, سمجھ گئے نا ترجمہ, سے رہیں گے ادو میں نہیں, یہ میرا کام ہے, ڈرائیور دا کام, آپ سواریاں وال دھیان کریں, یہ میرا کام ہے. آپ جزاک اللہ خیر. حضرات توجہ فرمائیے. تیسری روایت, محبت کیا ہوتی ہے؟ دعوے سب کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. آؤ اس معیار کو بھی پرکھ لو. حدیث مسند احمد کی روایت ہے, باقی کتب حدیث میں بھی روایت موجود ہے. میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ مسند احمد, امام احمد کے. صحابی کا نام ہے, یہ یاد کر کے جانا, صحابی کا نام ہے حضرت ربیہ. کیا نام بتایا؟ رے بے یہ عین ہے ربیہ. باپ کا نام ہے قاب, کیا بنا؟ ربیہ بن قاب. خاندان اس کا کنبہ اسلم, تو یہ ہے ربیہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالی. یہ میں نے سے اچھی ویروا کٹ کے دسیا ذرا تاکہ ذہن چ رکھو. ربیہ بن قاب اسلمی جوان آدمی ہے, ینگ بلڈ, یوتھ فورس ہے. محدثین نے لکھا ہے, کیا نصیبہ ربیہ تیرا. محدثین نے لکھا کہ ربیہ وہ جوان ہے, شاب ہمہ الآخرہ, جس کی جوانی ایسی ہے جسے جوانی میں بھی آخرت کی فکر رہتی تھی, جسے جوانی میں بھی آخرت کی فکر رہتی تھی. حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا بڑا شوق تھا, محبت تھی, عقیدت تھی, مجھے موقع ملے حضور کا سرہانہ اٹھاؤں, بستر اٹھاؤں, جوڑا پاک اٹھاؤں, پانی والا لوٹا برتن اٹھاؤں. مگر صحابہ ایک سے ایک آگے, ایک سے ایک آگے, میرے سے سارے بڑے, میرا نمبر ہی نہیں لگتا. میں نے سوچا کیوں نہ ایسے کروں, رات نبی کے کاشانہ پاک پہ جا کے بیٹھ جاؤں, حضور کے در دولت پہ چلا جاؤں, حضور کے گھر مبارک پہ چلا جاؤں. میں سارے ترجمے کر رہا ہوں تاکہ لفظ سمجھ آ جائے. کہتے ہیں میں نے پانی لیا, پانی کی شاٹ تھی وہاں مدینے میں, پانی لیا, میں جا کے سرور کونین تاجدار حرمین جناب محمد الرسول اللہ, بس ایدے چیک والیوم بدا لو ذرا درود پاک دا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ بیٹھ گیا.
ساری رات آنکھوں میں گزار دی جاگتے، شاید اب آقا آ جائیں، شاید اب آ جائیں، میری قسمت جاگے۔ اللہ کی مرضی حضور تشریف نہ لائے، میں تھکا نہیں، اگلی رات پھر آ گیا پانی لے کے۔ آقا نہ آئے، میں تھکا نہیں، اگلی رات پھر آ گیا۔ آج سحری کا وقت تھا، میری قسمت جاگی۔ سرور کونین علیہ السلام نے اپنا دروازہ مبارک کھولا، آپ کا دیدار ہوا، میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے دیکھا ربیہ نوجوان یہاں کیسے بیٹھا، فرمایا ربیہ لبیک آقا، پتر تو ہی تھے کہ میں کیسے بیٹھے ہو؟ حضور میں تو کئی راتوں سے بیٹھ رہا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ آقا دن کو خدام بے شمار ہیں، خادم بڑے ہیں صحابہ، نمبر نہیں لگتا، رات اس لیے آؤں شاید قسمت جاگے آپ کی خدمت کر سکوں۔ آپ مسکرائے، فرمایا ہاں ربیہ مجھے تو پانی کی ضرورت ہے۔ حضور پانی تو میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پانی تو میں لایا ہوں۔ فرمایا اچھا مجھے وضو کرا۔ اہلاً اہلاً، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جلدی جلدی۔ قاری صاحب اہلاً، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریف لاؤ۔ حضور پانی تو میں ساتھ لایا ہوں۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے آقا کو وضو کروایا، حضور اتنے خوش، سحری کا موقع، پھر مدینہ طیبہ، مدینہ شریف ہے، سحری کا وقت ہے، اللہ آسمان دنیا پہ ہے، میں محبوب کو وضو کرا رہا ہوں، حضور کا چہرہ پر انوار خوشی سے چمک اٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا ربیہ میں لب کا لبیک سادیک آقا آڈر۔ ارشاد فرمایا سل، مانگ، کیا چاہیے، وقت ہے، گارنٹی ہے میری، میں اپنے رب سے تجھے لے کے دے دیتا ہوں، جو مانگو گے ملے گا۔ مانگ، سل، سوال کر۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور 2-3 منٹ ذرا وقفہ دے دو، سوچ لوں، گارنٹی بڑی زبردست ہے، گولڈن چانس ہے، یہ زندگی میں کم ہی ملتا ہے، میں سوچ لو۔ کہتا میں ذرا پیچھے ہٹ گیا، سوچا میں نے، مجھے اپنے گھر کا بجھا ہوا چولہا یاد آیا، پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر یاد آئے، چاہتا تو کوئی باغ مانگ لیتا، چاہتا تو دنیا کی جائیداد مانگ لیتا۔ میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا، پہلے بتا گیا ہوں محدثین نے کیا کہا، شاب ہمہ الآخرہ، ایسا جوان ہے جسے جوانی میں بھی آخرت کی فکر ہے۔ کہنے لگا ربیہ دنیا مانگو گے گھاٹے کا سودا کرو گے، ربیہ دنیا مانگو گے اتنے بڑے گارنٹی والے موقع پہ گھاٹے کا سودا کرو گے۔ کہا پھر جنت مانگنی چاہیے۔ کہتا میرے اندر سے آواز آئی جنت میں تو بہت لوگ ہوں گے، اس میں بھی ادھر کی وہ چنگی شاہ منگنی چاہیے ہے۔ بس دل میں ایک بات آ گئی، میں اٹھ کے چل پڑا۔ آپ فرمایا ربیہ، میں نے کہا جی لبیک صادق، ہاں بھی سوچ لیا، جی محبوب سوچ لیا۔ سل، مانگ، کر سوال، کیا چاہیے؟ ساہیوال کے غیرت مندو، اللہ کے نیک بندو، یہ میرا فکرہ دل پہ نقش کر کے جانا ہے۔ نوجوان صحابی جو کئی راتوں سے پانی لے کے حضور کے در دولت پہ بیٹھا تھا، آج موقع ملا ہے، گارنٹی ملی ہے، تو مانگتا کیا ہے؟ فرمایا سل، مانگ۔ کہا پیارے مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی شے نہیں چاہیے، ایک خواہش ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ بھی چاہیے۔ سمجھ آئی؟ جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ بھی۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، پیارے مجھے اکیلی جنت نہیں چاہیے،
جنت بھی چاہیے، آپ کا دیدار بھی چاہیے۔ حضور بڑے خوش تھے، فرمایا اے تے ہوگی ہور گل کر۔ کیا چانس ہے، کیا بات ہے۔ او غیرہ ذالک، اہو ترجمہ نا، او غیرہ ذالک، ہور مانگ لے اور مانگو۔ ربیہ تجھ پہ رب کی کتنی رحمتیں ہیں۔ کہا پیارے اگر جنت مل گئی، جنت میں آپ مل گئے، جنت مل گئی آپ کا ساتھ مل گیا، جنت مل گئی جنت میں آپ کا دیدار مل گیا، مجھے ساری کائنات مل گئی، کچھ نہیں چاہیے۔ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا۔ آپ مل گئے تو کائنات مل گئی۔ میں ترجمانی اپنی اگلی رنگ والی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات اللہ کا شکر ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سر مارے، ہم اہل الحمدللہ، ہم اہل سنت ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اہل سنت میں ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہیں، الحمدللہ۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت میں ممتاز اہل الحدیث ہیں۔ میں یہاں ہی بات کاٹ کے آپ کو عرض کرتا چل جاؤں، میں طالب علم ہوں، علماء کا کفش بردار ہوں، تھیلا اٹھانے والا، میں گلستان رسالت کا ادنا چوکیدار ہوں، کونین کا رب گواہ، کونین کا رب گواہ، اللہ کا گھر ہے، کونین کا رب گواہ۔ اہل حدیث کوئی الگ سکول آف میتھڈ یا فرقہ نہیں ہے۔ پھر سن لو، دلائل رکھتا ہوں، اہل الحدیث کوئی الگ فرقہ اور جماعت ہے؟ تسی کہو گے ہے جادی صاحب نیر مچائی کھڑا ہے، تہاڈی مسجد وکھری، درس وکھرا، مدرسے وکھرے، نصاب وکھرا، کیویں آنا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، کائنات کا رب گواہ نہیں۔ پہلے حدیث، پھر ایک مثال، پھر میں دو اور باتیں کر کے انشاءاللہ چھٹی لوں گا۔ حضرات غور فرمانا ذرا، لمبی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے۔ کتنے؟ ہاں 71۔ اور نصرانی 72 فرقہ، 72 فرقوں میں بٹے۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ دوسری روایت، فرقہ کی جگہ فرمایا 73 ملہ۔ فرقوں میں بٹنے کے بعد کیا چیز بچے گی؟ فرقہ 73، کہے سارے گئے، ایک بچے گا، ایک بچے گا۔ پوچھا پیارے من ہم یا رسول اللہ، پیارے وہ کون خوش نصیب ہیں جو بچ جائیں گے؟ تو آپ کا جواب سنیے، پھر میری بات پہ غور کیجئے۔ آپ نے ما انا علیہ اليوم باصحابی، آج جس دین پہ، جس بات پہ، جس منہج پہ، جس نصب العین پہ میں محمد، تھوڑا آہستہ آہستہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ ہیں، میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ بچیں گے۔ ایک روایت میں ہے وہ فرقہ، دوسری روایت میں وہ ملہ، دین۔ حضرات یہ میں نے اب روایت سنائی، اب ایک مثال دینا چاہوں گا دیسی یہاں کی۔ اس محلے کا نام کی ہے جی؟ محلہ تو نہ ہویا ہے، تو پورا جہاد گراؤنڈ ہے کہ ماشاءاللہ۔ یہ محلہ ہمارا، محلہ تو کہنے لگے نالے جہاد گراؤنڈ ہے، پھر محلہ کتوں رہ گیا؟ چلو، یہاں ہمارا ایک بزرگ ہے، میں فرضی نام رکھوں گا، قدرتی کسی کا نکل آوے تو میرے کھاتے نہ پائے۔ یہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں حاجی نور دین، نام رکھ رہا ہوں۔ اللہ پروردگار عالم نے انہیں 5 بیٹے عطا فرمائے۔ کنے؟ 5 پتر۔ نظام قدرت ہے، بڑا بیٹا جوان ہوا، شادی کی، انہوں کھور کون لگ پئی، وکھرا ہو گیا، نہ سریا۔
سارے جہاز گراؤنڈ محلے میں لوگوں نے کہا لو جی حاجی نور دین دا وڈا پت چودھری زبیر وکھرا ہو گیا. سارے محلے چ گلاں بندے بھی کر دے عورتیں بھی کر دے, لو جی زبیر گیا وکھرا ہو گیا. ہوندے ہی سارے ہوندے کو نمی گل ہوئی ہے. چھوٹا عزیر اودی شادی کیتی اللہ رکھے خیر ہوئی گیا. پھر شور پڑا لو جی عزیر بھی وکھرا ہو گیا. ہاں جی ہاں تیسرا لڑکا عمیر شادی کیتی یہ بھی وکھرا. زبیر نے بھی لکھ دیا زبیر منزل, اگلے نے بھی لکھ دیا عزیر کیٹچ, اس نے بھی لکھ دیا ہاذا من فضل ربی کوٹھی منو پیو دے حصے چو لبی, اوپر لکھ دیا اس نے بھی ہاذا من فضل ربی. اب چوتھا بیٹا یہ نا کی رکھنا جی, یہ رل رکھو تھوڑے بدل لیں. عبید چوتھا عبید, ایدی شادی کی تھی یہ بھی گیا. پھر محلے چلو لو جی عبید بھی وکھرا ہو گیا. اس نے اپنے حصے کی ہر چیز لے لی, تھڑا الگ, بوا الگ, چلہ الگ, ٹھیک ہے یہ بھی گیا. اب رہ گیا پانچواں چھوٹا زہیر, ہے عملاً وکھرا, آپ ہی وکھرا سارے جو ہو گئے, پر پورے محلے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کسے نہیں آکھیا او زہیر بھی وکھرا ہویا نا. ویاہ بھی کیتا ہے, اپنے سے دی بکری بھی لے لیے, اپنے سے دا غسل خانہ بھی لے لیا, جو آمدہ بچوں اپنا حصہ پورا لیا ہے. مگر محلے میں کسی نے نہیں کہا زہیر وکھرا ہو گیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس نے الگ منزل بنا کے زہیر منزل نہیں لکھا, وہ حاجی نور منزل میں بیٹھا ہے. باپ کے تھڑے پہ, باپ کے چولہے پہ, باپ کے بوئے پہ, ٹھیک ہے, پیو دے بوئے تے, پیو دے تھڑے تے, پیو دے چولہے تے. انہیں نہ اپنا وکھرا نہیں لکھوایا, پیو دا نام چمکایا, حاجی نور منزل صدوایا. جیڑے وکھر ہوئے منزل اپنی, کوئی زبیر منزل, کوئی عزیر منزل, کوئی عبید منزل, کسی نے اپنا گھر بنایا. مگر یہ پانچواں ہے وکھرا, عملاً تو ہو گیا نا وکھرا, مگر کوئی نہیں کہتا ہے وکھرا کیوں, پیو نالے باپ دے تھڑے تے یا نور منزل پہ یا. حضرات توجہ کر لو, کوئی اٹھا الگ ہوا اپنا نام حنفی کہلایا, کوئی اٹھا الگ ہوا اپنا نام شافی بنایا, الگ منزل بنائی. کوئی اٹھا حنبلی کہلایا, کوئی اٹھا مالکی کہلایا. یہ پانچواں نبی کے دروازے سے پرے نہیں گیا, محمدی کہلاتا. سرداروں گل آئی خانے چ, جیڑا پیو دے بوئے تو ہوئے وکھرا. حضرات کونین کا رب گواہ, اور یہی تو ہمارا معیار. اور سن لیں کہیں غلط فہمی نہ لگ جائے, میں طالب علم علماء حدیث کا کفش بردار دھڑلے سے کہتا ہوں, یہ سارے ائمہ کرام قابل احترام. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میری آنکھوں کا نور, امام شافی میرے دل کا سرور, امام مالک میرے گلے کا ہار, اور امام محمد ابن حنبل میرے سر کا تاج. سب کا احترام کروں گا, سب کا احترام کروں گا. بات ختم کرنے سے پہلے ایک میسج جو ہمیشہ دیتا ہوں, ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا. ہمارے آج کی مجلس کے مہمان ذی وقار مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے. تے ادھا مطلب ہی ہوں آب آمد تیمم رفت, پہ ہوں بسلا بنو اتلے آ گئے. تو میں انشاءاللہ اسی روشنی میں جا رہا ہوں. حضرات ذرا دھیان ہے میری گل دا, میں کیا جیڑا پیو نال ہوے وکھرا, شور لگ جی جیڑا پیو نال ہوے وکھرا. میں نے کیا کہا تھا, اہل حدیث کو الگ فرقہ نہیں, الگ سکول آف میتھڈ نہیں, کونین کا رب گواہ وہ محمدی ہے. ما انا علیہ اليوم و صحابی پہ قائم ہے, وہیں کھڑا ہے.
جو ریلا آئے طوفان آئے وہابی کہے نجدی کہے گستاخ کہے سارے پتھر برداشت کرے گا، آقا کونین کے در دولت سے دائیں بائیں ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ میں پھر اس لیے کہوں گا ہم لوگ ہیں، فتوے جتنے مرضی کو لگائے، ہم کہتے ہیں احترام سبھی کا۔ فقرہ یاد کرنا ذرا میرا، احترام سب بولے نہیں تو میں کیوں مننا، احترام تو سبھی میں نے سب دا، احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا، احترام سبھی کا مگر طریقہ، جس کا جی چاہے فتویٰ لگائے، احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ سر تسلیم خم، آقا کا آرڈر آیا سر جھکایا، جہاں آقا کی حدیث آئی سر جھکایا۔ ہم نے الگ اپنا کوئی تھڑا چولہا نہیں بنایا، الگ منزل نہیں بنائی۔ تو پھر میں آخر پہ یہ بھی کہوں گا حضرات، جاؤ پورے شاہی وال کا چکر لگاؤ، دعوت دے رہا ہوں آپ کو، جمعے والے دن فجر کی نماز مسجد بدل کے پڑھو، سارے شہر کا چکر لگا لو، پھر دیکھو کس مسجد میں فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ سرور کونین علیہ السلام نے زندگی بھر جمعے والے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ یہ ہے محبان رسول، حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم جائے چیک کر لیں، تو میرے ورگا تھکیا امام نہ ہوئے، تھکیا، ورنہ الحمدللہ آج میں مثال بھی دے دیتا ہوں، آج سے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 35 سال کے لگ بھگ کی بات ہے، رحیم یار خان وہاں ابو زیبی روڈ ہے، 3 چک میں بھی نمی کلگیاں کڈیاں مولویاں نہ رلیا، چھوڑ چھتر جوان جا جلسہ تھا، رات کو ہم نے تقریر کی، تو میں تو ثنا خان مصطفیٰ ہوں، میری تقریریں زیادہ حضور کی شان میں حضور کی سیرت پہ ہی ہوتی ہیں، یہ میرا شروع سے ایک ذوق تھا۔ تقریریں کی، رات سو گئے، دیر میں جلسہ ختم ہوا۔ میں جماعت کرانے سے بڑا ڈرتا ہوں، اللہ گواہ ہے، میری کوشش پہ بچہ ہی آ کرا دے میں بچ جاؤں، میں مسلح سے بہت کٹ چڑھتا، بڑا ڈرتا۔ میری بات گواہی دیں گے میرے دوست جو جانتے ہیں مجھے، میں نماز نہیں کرواتا، میرے مرشد بھی نہیں کرواتے عصری صاحب، جماعت سے ہم بڑے بھاگتے ہیں۔ اللہ دی قدرت میں ہی پھنس گیا ہوتے، اور کوئی نہ لبا، میں چڑھ گیا مسلح تے، منو یاد ہی نہیں پی جمعہ آج، منو نہیں سی یاد۔ سورہ نبا منو چنگی پکی سی، 30ویں سپارے عما یتساءلون، جیڑی قاری صاحب نے دوسری رکعت سے ماشاءاللہ تلاوت کی تھی عشاء چ۔ میں شروع کرتی، پیچھے ایک حافظ نبینہ پڑھا قد، اس نے کہا الف لام میم تنزیل الکتاب، یہی موسم تھا اکتوبر کے آخری دنوں کا، اندر ہی نماز پڑھ رہے تھے، غصہ جو آیا، یہ کیڑا میرے گڑ پہ گیا، میں 30ویں چاہے 21ویں چاہے، میں 30ویں میں جا رہا ہوں، یہ 21ویں میں کھینچ رہا ہے، دماغ سے نہ آئی گل۔ میں نے پھر اگلی 2 آیتیں پڑھی، اس نے پیچھے 3-4 آیتیں پڑھی، الف لام میم تنزیل الکتاب، لقمہ بھی انج دے جی میں توڑ چھڑ کے آئی رہا، لقمہ دندہ نہیں سی نہ تکڑا بندہ سی، پھر بھی میرے کھانے میں نہ آئی۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا، میں نے کہا آج تو جمعہ ہے، شکر میں کہنا منو صورت سجدہ آندی سی، شکر جی میں حافظ کچو پایا سویر تک جماعت نہیں سی ہون لگی، ان تو پالا ہے نا سب پچھو پورا کھچ کے۔ خیر صورت تے میں پڑھ لی، پر پسینہ منو آ گیا اکتوبر چ بھی۔ سلام پھیر کے میں کہا کیڑا سی پیچھے لقمہ دین والا، دوسری صف چ جوان نبینہ کاری، میں سی جی، میں کہا ماشاءاللہ، میں کہا حافظ جی جی صورت سجدہ نہ پڑھیے تو نماز نہیں ہوندی، کہندا مولوی تم ہے مسئلہ تم دس،
انہیں گیند پھر میرے وال سٹ دیتی. میں کہا حافظ جی جے قدرتی منو نہ آندی ہوندی تے پھر پہ گیا سی کچو. فکرہ بڑا خوبصورت کہا جو زندگی بھر میری دعوت کا ایک حصہ بن گیا. اس نے کہا حجازی صاحب اگر سورت سجدہ نہیں آتی تو جمعے والے دن اہل حدیث مسجد میں مصلی پہ چڑھنے کا شوق کیا پڑا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے ابھی امت کے اندر حب رسول کا نور باقی ہے. یہ چاہتے ہیں حضرات یہ رنگ دیکھنا تو اہل حدیث مسجد میں دیکھ, یہ رنگ دیکھنا تو مسجد اہل حدیث میں دیکھ. بہت مثالیں دینی تھی باقی چھوڑ رہا ہوں. ایک آخری گزارش, مغرب کی اذان ہو گئی, بابے آگے جوان آگے, جوان ہونے چاہیے دن بابے تو الحمدللہ ہوں دے الحمدللہ. کسی نے رکعت نیتے ہوئے 2 نفل کوئی بیٹھے کئی پڑھن دے کوئی بیٹھے کوئی پڑھن دے کوئی بیٹھے. تو تمہیں پتا تسی ہوندے تو ہوشیار پورے ہو نا. کہاں حجازی صاحب گل کر, تمہارا دعویٰ ہم حدیث پہ چلتے ہیں سنت پہ چلتے ہیں اہل حدیث منہج یہ ہے مسلک یہ ہے. بتاؤ یہ پڑھنے والے حدیث پہ عمل کر رہے ہیں یا نہ پڑھنے والے حدیث پہ عمل کر رہے ہیں؟ سوال بندا نا, سوال بندا نا. میں نے کہا سوال غضب کا تیرا بھائی, جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں, جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. میں نے کہا تکا نہ کر. میں نے کہا تکا نہیں. آپ فرمایا لمن شاء منکم, جیدہ جی چاہے 2 رکعتاں پڑھ لو, جیدہ نہ چاہے نہ پڑھو. اس نے پڑھی نبی کا حکم سمجھ کر سنت سمجھ کر, اس نے کہا کبھی چھوڑ دینی چاہیے لمن شاء منکم. اللہ میرا آپ سب کا حامی رسول.